السلام علیکم جی. آج کل ایک خبر کے اوپر بہت شور شرابہ ہے. 2-3 خبریں ہیں اس حوالے سے. سب سے پہلے تو جناب لاڈلا صاحب نے جو ماری ہے یخ ماری ہے کہ ہم نے 35,000 ارب روپے کا قرض ادا کر دیا. اور جب ہم حکومت میں آئے تھے تو ساری لائبلٹی ڈال کے بات ہو رہی ہے. جب ہم حکومت میں آئے تھے تو اس وقت 30,000 ارب روپے کا لون تھا. 35,000 کا ہم نے ادا کر دیا ہے اور 45,000 کا ارب روپے کا لون پھر کھڑا ہوا ہے. سمپل فارمولہ. جب جناب عمران خان اقتدار میں آئے تھے تو کتنا تھا؟ 30,000 روپے. اگرچہ 28.29 تھا لیکن ہم ان کے کہنے کے مطابق 30,000 ارب روپے سمجھ لیتے ہیں. ٹھیک ہے. 2.5 سال کے اندر وہ فرماتے ہیں کہ میں نے 35,000 ارب روپیہ ادا کر دیا. ٹھیک ہے. اور 45,000 ارب روپے کا لون کھڑا ہوا ہے. اس کا مطلب کیا ہے بھائی؟ اس کا مطلب کیا ہے کہ 30,000 ارب روپیہ جمع 45,000 ارب روپے کی لائبلٹی تھی نا، ہو گئی نا پھر. ٹھیک ہے. 55، 65 اور 75,000 ارب روپے کی لائبلٹی ہو گئی پھر تو، کیونکہ آپ نے 35,000 ارب روپیہ اس میں سے ادا کر دیا. نہیں، 45 جمع 35 کریں نا، 35 انہوں نے ادا بھی کر دیا نا جی. ٹھیک ہے. وہ کھڑا تھا نا، وہ نکال کے باقی 45 بچائے نا یار. ایسے نہ کرے. 80,000 ارب روپیہ جو ہے وہ بیسیکلی آیا ہے نا ان کے پاس. مطلب کہ بھائی آپ کہیں گے یہ کیسے بھائی یہ لون جو چڑھا ہے 45,000 روپیہ، یہ بھی تو انہوں نے کرائے پہ لون لیا ہوگا نا. آپ غور فرمائیں. تو اس کا مطلب ہے کہ جناب عمران خان صاحب نے 35,000 ارب روپے کی دیہڑی لگی ہے. ٹھیک ہے. یہ پی ایم ایل این کے سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ ذرا اس پہ غور فرمائے نا. اس کو جمع تفریق کر لیتے ہیں نا کہ 30,000 ارب روپے کا قرضہ تھا، اب بڑھ کے 45,000 ارب روپیہ ہو گیا. ٹھیک ہے. اور جناب عمران خان کہتے ہیں کہ میں نے 35,000 ارب روپیہ واپس بھی کیا ہے. تو بھائی جان اس کا مطلب یہ ہے کہ 35 جمع 15، 50,000 ارب روپے کی دیہڑی لگائی ہے اس نے. اور یہ میں ایگزیکٹلی وہی کیلکولیشن کر رہا ہوں جو جناب عمران خان کرتے ہیں. باقی آپ، میرا مطلب ہے کہ خود سمجھدار ہیں، کچھ خود بھی فیصلہ کر لیں. تو خیر خبر جو ہے وہ دوسری ہے. دیکھیے جب ہم آئی ایم ایف کے پاس جاتے ہیں تو آئی ایم ایف کو ہم لکھتے ہیں کہ ہمارے یہ خرابیاں ہیں. ایک خط بناتے ہیں حکومت پاکستان کی طرف سے. اگرچہ لکھنا ان کی کیپیسٹی نہیں ہے، اس کے لیے وہ مولوی دکی کو ہائر کیا ہوا ہے، خیر لیکن لکھتے ہیں. تو اس کے بعد ہمیں ان چیزوں کو بہتر کرنے کے لیے اتنے پیسوں کی ضرورت ہے اور یہ ہم آپ کو اس طرح واپس کریں گے، یعنی یہاں سے پیسے آئیں گے اور ہم آپ کو واپس کر دیں گے. آئی ایم ایف کا ہر پروگرام 3 سال کے لیے ہوتا ہے. جب آپ جاتے ہیں اس کے پاس، آپ کہتے ہیں جی آپ ہمیں پیسے دیں گے، 3 سالوں میں اتنے پیسے دیں گے، وہ یوں ہم آپ کے واپس کریں گے اور یوں ہم اس سے اپنی اکانومی کو بہتر کر لیں گے. اگرچہ دنیا میں کہیں آئی ایم ایف نے کوئی اکانومی بہتر کی نہیں ہے، ویسے ریکارڈ ہے یہ. اس کے ذریعے جو آئی ایم ایف کے بورڈ کے اندر جس کی سب سے زیادہ نمائندگی ہوتی ہے وہ اپنے پولیٹیکل ایجنڈے کو آگے بڑھاتا ہے، لیکن ہم بائی بک چل رہے ہیں. ٹھیک. تو وہ جناب جب آپ لکھ کے دیتے ہیں وہ لیٹر جاتا ہے آئی ایم ایف کے پاس. آئی ایم ایف اسے اپنے ایگزیکٹو بورڈ کے سامنے رکھتا ہے. ایگزیکٹو بورڈ کے اندر لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، مختلف ممالک کے نمائندے ہوتے ہیں. جس ملک کا آئی ایم ایف میں جتنا حصہ ہے اتنے لوگ وہاں پہ بیٹھے ہوں گے. تو وہ اس کی اسٹڈی کرتے ہیں. جب وہ اس کی اپروول ہو جاتی ہے تو پھر آئی ایم ایف پابند ہے اس بات کا کہ وہ اس لیٹر کو اپنی اپروول کے ساتھ اپنی ویب سائٹ پہ ڈسپلے کر دیتا ہے کہ جناب پاکستان حکومت پاکستان کی طرف سے یہ ہمیں درخواست آئی تھی، ریکویسٹ آئی تھی، گزارش آئی تھی، یہ ہم نے اس کی منظوری دے دی ہے اور یہ اس کے امپلیمنٹیشن کے طریقہ کار ہوں گے. وہ لیٹر بھی جاری کرتا ہے. سو فار سو اس کے اوپر جو گورنر اسٹیٹ بینک یا سیکرٹری خزانہ اور وزیر خزانہ کے جو دستخط ہوتے ہیں وہ بھی ایز سچ جاری کیے جاتے ہیں. سم ٹائم وہ نہیں جاری کرتے لیکن سم ٹائم میرا تجربہ ہے کہ وہ دستخط بھی جاری کرتے تھے. ٹھیک ہو گیا. اب کیا ہوا ہے کہ اب انہوں نے ایک خط جاری کیا ہے آئی ایم ایف نے اپنی ویب سائٹ کے اوپر، اور جس نے مجھے کہا کہ سورس میں ٹانٹ مارا ہوں. ٹھیک ہے. اور اس وقت پاکستان کے ہر کریڈیبل اخبار کے اندر اس سے خبر نکال کے چھاپ دی گئی ہے. لیکن آپ کو، اگر آپ اکانومی کے طالب علم ہیں تو آپ کو یہ خط پڑھنا چاہیے، کیونکہ اس کے اندر حکومت نے اپنی معیشت کی تباہی، زبوحالی اور بدحالی کا اعتراف جرم کیا ہے.
جو دن رات ہمارے سامنے بیٹھ کے ارت برت شرط بولتی رہتی ہے یہ حکومت اور اس کے بڑے بڑے بگ ماؤتھس، وہ اپنی جگہ پہ ساری واہیات باتیں، لیکن یہاں پہ حکومت نے لکھ کے اعتراف کیا ہے کہ ہماری معیشت کے اندر یہ خرابیاں، اور یہ خرابیاں جو ہیں یہ ہم پچھلے 2.5 سال پہلے والوں پہ تو 2.25 سال پہلے والوں پہ تو نہیں ڈال سکتے نا، ٹھیک ہے؟ اکانومی کے اندر تو آپ کو ایک بجٹ چاہیے ہوتا ہے نا 365 دنوں کے بعد جو پیش ہوتا ہے، تو آپ نے پوری پالیسی ٹرن اراؤنڈ کر دینی ہوتی ہیں، تو یہاں پہ تو تیسرا بجٹ بھی ڈیو ہو گیا بھائی، اور انہوں نے پہلے سال میں 3 بجٹ پیش کیے تھے، اگر آپ کو یاد ہو تو انہوں نے پہلے سال کے اندر 3 بجٹ پیش کیے تھے۔ خیر وہ جناب 1270 ارب روپے کے نئے ٹیکسز لگانے جا رہے ہیں، سب سے بڑی بات یہ ہے، اور جون تک جو ہے، وہ جو آنے والا جون ہے، اس تک وہ بجلی کی قیمت میں 4 روپے 97 پیسے یعنی تقریباً 5 روپے فی یونٹ اضافہ کرنے جا رہے ہیں۔ اب وہ نابغہ روزگار عارف نقوی کا عارف نقوی کا جو بغل بچہ ہے، جس کو لا کے ندیم بابر کی جگہ پہ ایڈوائزر اپوائنٹ کیا، اس نے کہا جی کہ سرکولر ڈیٹ ختم بھی نہیں ہو سکتا، سرکولر ڈیٹ ختم کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ بجلی کے فی یونٹ میں 4 روپے تک اضافہ کر دیا جائے۔ اب اس کی ایڈوائز اور یہ آئی ایم ایف کو جو ہم نے اس کے آنے سے پہلے ہی لکھ کے بھجوا دیا تھا، یہ 5 اور 4 9 روپے بجلی کی قیمت میں اضافہ کر دیں تو پھر رادھا ناچے گی، ہیں؟ پھر یہ رادھا ناچ پائے گی اگر آپ یہ اضافہ کر دیتے ہیں، تو آپ اس سے ان کی مینٹل بینکرپسی کیا کہتے ہیں اس کو، ذہنی دیوالیہ پن کا جو ہے وہ آپ اندازہ فرمائیں۔ خیر جی، ہم وہ خبر آپ کی خدمت میں لے کے حاضر ہوئے ہیں جس کی اپروول آئی ایم ایف کے ایگزیکٹو بورڈ نے جاری کر دی ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ یہ لون جو ہے وہ بہت بڑی، یہ جو ٹیکسز ہم لگانے جا رہے ہیں 1272 ایگزیکٹ فگر آ گیا جی، 1272 ارب روپیہ جو ہے وہ ہم ٹیکس لگانے جا رہے ہیں، اور یہ جی ڈی پی کا 2.8% ہوگا، اور اس کے علاوہ یہاں پہ اس کے لیے ایکسٹینڈڈ فنڈ فیسلٹی لکھا گیا۔ اب ایکسٹینڈڈ فنڈ فیسلٹی کیا ہوتی ہے؟ ٹھیک ہے، وہ ہوتی ہے کہ جب کوئی چلتا ہوا پروگرام جو ہوتا ہے اس میں آپ اور پیسے مانگ لیں کہ یار تھوڑے جو اور بھی دینا، تو اس کو پھر ہم ایکسٹینڈڈ فنڈ فیسلٹی کہہ دیتے ہیں۔ 90s کی دہائی کے اندر جو تباہی پھیری تھی، اس میں اس کا اصل وجہ یہ تھی کہ ایک حکومت آئی ایم ایف کے پاس جاتی تھی اور 18 مہینے کے بعد وہ حکومت ختم ہو جاتی تھی، تو اگلی حکومت جا کے کہتی تھی بھائی نہیں، یہ ہم تو اب آئے ہیں، یہ وہ تو انہوں نے لیا تھا تو ہمیں تھوڑا سا اور دے دیں، تو وہ پھر ایکسٹینڈڈ فنڈ فیسلٹی ہو جاتی تھی۔ 2.5 سال بعد وہ بھی چلی جاتی تھی، اگلی حکومت آ کے کہتی تھی وہ بہنوں کار گئے نے سانو ہی دو، وہ ایکسٹینڈڈ فنڈ فیسلٹی کنٹینیو کرتی رہی ہے، ٹھیک ہے، جس سے آ کے پھر شوکت عزیز صاحب نے جان چھڑائی تھی۔ ٹھیک ہو گیا، شوکت عزیز صاحب روانہ ہوئے تو ان کے بعد پھر پیپلز پارٹی کی حکومت آئی، وہ پھر آئی ایم ایف کے پاس چلی گئی، جس سے آگے پھر اسحاق ڈار صاحب نے ہماری جان چھڑائی تھی۔ تو یہ پہلے تو گئے تھے نئی فیسلٹی کے لیے، لیکن اب وہ ایکسٹینڈڈ فنڈ فیسلٹی کا لفظ استعمال ہو رہا ہے، اس کا مطلب سرکار نے دوسرا بھی ہاتھ مار لیا یا مارنے والی ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور اس کے علاوہ یہ بھی بتایا گیا ہے کہ ہم جو ہیں وہ آئل کے اوپر جو لیوی ہے اس کو 30 روپے پر لیٹر کے لیول سے نہیں بڑھائیں گے، میکسیمم لیول آف ₹3، ٹھیک ہے۔ اس وقت جو آئل کے اوپر لیوی کا لیول ہے آئل کے اوپر وہ 48% ہے، ٹھیک ہے، اور تقریباً 42 روپے پر لیٹر جو ہے وہ میرا خیال ہے حکومت کی اس میں جا رہا ہے۔ اس کا مطلب ہے آئل کے حوالے سے عوام الناس کو جو ہے وہ ریلیف بھی مل سکتا ہے، لیکن ان کا کہنا ہے کہ یہ لیول نہیں ہے، پتہ نہیں انہوں نے جو ایکومولیٹڈ لیوی جو ہے اس کا ذکر کیا ہو اور یہ صرف آئل لیوی کی بات ہو۔ اس سے سرکار جمع کر رہی ہے اس وقت 450 ارب روپیہ، آئل سے کتنا جمع ہو رہا ہے؟ 450 ارب روپیہ۔ ویسے اگر ایرانین آئل بھی اکاؤنٹ فار ہو جائے تو یہ کم از کم ڈبل ہو جائے۔ چلے خیر، ہم ایرانی آئل اڑانے والوں کی شان کے اندر گستاخی تو نہیں نہ کر سکتے، قانون پاس ہو گیا 2 سال والا، ٹھیک ہے۔ تو اب وہ بڑھ کے جی حکومت کے یہ جو میکسیمم 30 روپے پر لیٹر تک رکھنے کا ہے، تو اس سے وہ 510 ارب روپیہ ہو جائے گا۔ اوکے جی، ٹھیک ہے۔
حکومت کا کہنا ہے کہ جناب پیٹرولیم لیوی کا ٹارگٹ اگلے سال کے لیے 607 ارب روپیہ مقرر کیا ہے کہ پیٹرول سے حکومت اگلے سال یعنی مالی سال جو جولائی میں شروع ہوگا، جولائی 21 میں اور جون 22 تک جائے گا، اس میں حکومت 607 ارب روپیہ اکٹھا کرنے کا جو ہے وہ ارادہ رکھتی ہے۔ یہ بھی ٹھیک ہو گیا جی۔ پیٹرولیم کے اوپر جو ہے وہ اگلے سال جو ہے وہ 607 ارب روپیہ اکٹھا کرنے کا ارادہ رکھتی ہے، اور پچھلی حکومت نے کہا تھا کہ ہم 570 ارب روپیہ اکٹھا کریں گے اور کیش سرپلس وغیرہ صوبائی حکومتیں فراہم کریں گی، یہ کریں گی۔ سارے سہانے خواب ہیں۔ کون سی صوبائی حکومت جو ہے پنجاب کے علاوہ جو کیش سرپلس جنریٹ کر سکتی ہے اپنے ریسورسز سے؟ ان کی تو کیپیسٹی اتنی ہے کہ وفاق سے آئے ہوئے پیسے بھی ان سے خرچ نہیں ہو پاتے، ٹھیک ہے؟ تو اس لیے اور بھی بہت سارا ڈیٹیل میں ہے جی۔ اکانومی کے طالب علم یا وہ لوگ جو پاکستان کی اکانومی کو سمجھنا چاہتے ہیں، یہ لیٹر اوریجنل پڑھ لیں، اور اگر یہ لیٹر اوریجنل ان کو سمجھ نہیں آتا یا ٹیکنیکل ٹرمینالوجی کی وجہ سے سمجھنے میں مشکل پیش آتی ہے، تو پھر جو جرنلسٹ ہیں ان کی سٹوری پڑھ لیں۔ یہ جو پوری صورتحال ہے، یہ جو پورا منظر نامہ ہے، یہ کسی اچھے مستقبل کی نوید نہیں سنا رہا۔ میں آپ کو اگر ایک بات بتاتا چلوں کہ پچھلے سال سرکار نے اگرچہ مطلب کہ ٹیکس فری بجٹ دیا تھا، لیکن 700 ارب روپے کے نئے ٹیکسز لگائے تھے، ٹھیک ہے، پچھلے سال۔ تو اگر حکومت اس سال 1272 ارب روپے کے نئے ٹیکسز لگانے جا رہی ہے، تو آپ اندازہ کر لیجئے کہ اگر 700 ارب روپے کے نئے ٹیکس لگنے سے ہر چیز کی قیمت آٹے سے لے کے گھی تک، ٹھیک ہے، اور ہر چیز کی قیمت بڑھی ہے، بلکہ بیسک جو ہمارے چیزیں ہیں ان کی قیمت ڈبل ہو گئی ہے، تو سوچنے کی بات ہے۔ 1273 700 سے تو بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ آپ بھی سوچئے گا، ایک تشویشناک مستقبل آپ کے سامنے ہے، اور IMF یہ کہہ چکا ہے کہ مالی سال 2021-22 کے اندر مہنگائی میں اضافہ ہوگا۔ تو یہ ہم کیا بلا اپنے اوپر مسلط کر بیٹھے ہیں؟ اپنے آپ سے کبھی پوچھیں۔ ان سے تو ہم پوچھ نہیں سکتے 2 سال قید اور 5 لاکھ روپے جرمانہ۔ میرے کو 5 روپے نہیں ہے، میں 5 لاکھ کتوں دینے نے۔ 2 سال قید تو ٹھیک ہے، لیکن 5 لاکھ کوئی نہیں ہے بھائی جان۔ لہذا السلام علیکم، اللہ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے۔